مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، ایک عالم کو دعا دیتی ہے ہر شام و سحر۔ حاضرین مجلس، دائز پر موجود آل انڈیا تنظیم مسلم ڈاٹ کے سنستھاپک و سنچالک، فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر، دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز سابق طالب علم، جمیع علماء ہند جیسے عظیم ملی پلیٹ فارم پر شمال دہلی کے جنرل سیکریٹری، ہم سب کے علمی دوست حضرت مولانا مفتی و قاری فاروق قاسمی صاحب، جامعہ عربیہ سراج العلوم کی کشتی علم کے کھیون ہار، ہم سب کے علمی رہبر، دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز سپوت، 4 اداروں میں احادیث کی تدریسی خدمات کا تجربہ رکھنے والے متفکر و متحرک عالم دین حضرت مولانا شمیم عادل قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارے ایمن سائڈ میں موجود مفتی امام عادل صاحب حفظہ اللہ، مفتی شاکر صاحب حفظہ اللہ، مفتی مجتبیٰ صاحب، مفتی حسان صاحب حفظہ اللہ، درسگاہ حفظ میں قرآن کریم کی درس تدریس سے جڑے ہوئے طلباء درجہ حفظ کو پڑھانے والے کامیاب معلم حافظ و قاری مجسم صاحب، ہمارے ایسر جانب دور و دراز کی وادی علم وزیر آباد سے جلوگر حضرت مولانا اعجاز نعمانی جامعی صاحب اور دیگر احباب، ان سب کے بیچ اس چمن اسلامی کے خوش اجی ہمارے طلباء عزیز، ایک ہفتہ قبل آپ کے استاذ محترم حضرت مولانا شمیم عادل قاسمی نے دعوت دی، یہاں حاضری کی۔ میں اس وقت دیوبند پروگرام ختم بخاری میں جا رہا تھا، وعدہ کیا کہ انشاءاللہ حاضری پر میری حاضری ہوگی۔ اسی وعدے وفا کے تحت ختم بخاری وقت دارالعلوم دیوبند کے بعد پرسوں 12 بجے شب میں یہاں دہلی پہنچا، اور کل کے بعد آج آپ کے درمیان محض آپ سے استفادے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ اپنے دور ماضی، دور طلباء عزیز کے درمیان زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کے ذرات کو یاد کرنے کے لیے میں آیا۔ دوستوں اور عزیزوں، دراصل یہ ادارہ جس بزرگ کے نام نامی اس میں گرامی سے قائم ہے، مدرسہ سراج العلوم، وہ شخصیت تھی حضرت مولانا سراج احمد صاحب، محدث امروہوی، اپنے وقت کے صاحب تقویٰ، طہارت و ورع، صاحب ولایت، بڑے عالم، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ یہ کون تھے؟ کبھی ان کا بھی بچپنا کسی طرح طلباء کے بیچ گزرا۔ دوستو، اگر ہم کسی بزرگ کا نام سنتے ہیں، حضرت امام قاسم نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوہی، ان کا بھی بچپنا، ان کی بھی ابتدائی زندگی، ان کے بھی لمحات، ان کے بھی زندگی کے ٹکڑے اسی طور پر گزرے جس دور سے آج طلباء سراج العلوم گزرتے ہیں۔ اس ادارے کو فروغ دینے والے، اس کے بانی مبانی حضرت مولانا قاری فاروق جامعی صاحب، آج یقیناً ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں محروم ہیں، تاہم ان کی یاد، ان کا یہ لگایا ہوا چمن ابھی حضرت سفر میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ انہیں آباد اور انہیں اچھے حالات میں رکھے، چونکہ حالات ملک کے ہمہ دم آزمائشی ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک ذمہ دار کا دل دھڑکتا ہے، لیکن اس دھڑکن کے بیچ جب انہیں یہ اطلاع ملے گی کہ جامعہ عربیہ سراج العلوم کا سالانہ اجلاس انجمن تہذیب البیان کے بینر تلے بحسن خوبی انجام پذیر ہوا،
تو ان کے دل کے ہر گوشے میں، ہر گوشے کے ہر ونڈو پر، ہر ونڈو کے ہر ذرے پر جب خوشیاں جھلکے گی، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آپ کی انجمن کے صبح سے ابھی تک کے پروگرام کو بچشم سر میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں حاضر رہا۔ طلباء درجات عربی، طلباء درجات حفظ، طلباء درجات ناظرہ، تمام ہر ایک نے اپنی مقدور بھر جو محنتیں کی ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس انجمن کے ہر بچے کو مستقبل کا امام قاسم نانوتری، رشید احمد گنگوہی، ابوالکلام آزاد، عبید اللہ سندھی، عطا اللہ شاہ بخاری، حفظ الرحمن سبحانوی، منت اللہ رحمانی، ابو المحاسن سجاد بنائے۔ دوستو اس لیے کہ آج کا یہ تھوڑا سا سیکھنا، آج کا یہ تھوڑا سا بیٹھنا، اسے آج تھوڑا نہ سمجھے بلکہ کل کے کوٹے کے لیے اسے بہت سارا تصور کرے۔ بچپن کا تھوڑا سا پڑھا ہوا مستقبل کا بہت کچھ بنتا ہے۔ بچپن کے 2 جماعت پڑھی ہوئی کتابیں مستقبل کے بہت سارے علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے افہام و تفہیم کی راہ میں بہت بڑا معاون علم ثابت ہوتا ہے۔ دوستو میں تو در حقیقت سیکھنے آیا کہ یہاں پہ اچھے اساتذہ کی مکمل ایک ٹیم ہے، اچھے نگران کی ایک جماعت ہے۔ قاری فاروق صاحب، ان کی شب و روز کاوشیں اور کوششیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ میری 30ویں حاضری ہے۔